محرم میں کسی بھی دن مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک آیت مبارکہ پڑھ لیں، انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی، تقدیر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ 400 کروڑ کا خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کا بھی ایسا اسباب پیدا ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا نا، تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے جسٹ ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو آپ سدھار لیں۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، جیسے میرے نبی نے کاروبار کیا تھا۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حلال رزق آپ اپنے گھر میں لے کے آئیں، کوشش کریں گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ کوئی بندہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور اس کے جو ہے نا 2-3 بچے ہوں گے، اس سے آپ پوچھ لیں کہ جی کیا حال ہے، وہ غریبی کا رونا روئے گا، وہ کہے گا جی کہ بس مارے گئے ہیں، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں دولت جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھیں، اس سے پوچھیں آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا جی کہ میرے 6 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 8,000 ہے، 10,000 ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہے، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی میں ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہیں۔ تو کوشش کریں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرض ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے میرے بھائیوں؟ جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تلقی ہے کسی سے بھی، تو فوراً جا کے اس سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، اپنے آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ جھک جاؤ۔ جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اسی کو پھل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سٹریٹ کھڑے ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو ایسے
سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ باتیں ہیں، آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئیں گی کہ آپ نے اگر بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو آج کا یہ وظیفہ ہے، اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کریں، عورتوں نے گھر میں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے، تو آپ بعد میں چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ علم نشرح، بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے، اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز ہے، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، فإن مع العسر یسرا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے، وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی یہ جو مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ میں اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں، محنت کریں، یہ وظیفہ کریں، حلال رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اتنی برکت آ جائے گی، آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہوگا نا تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں، جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری ٹینشنیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔